میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماضی کی ایک مشہور اداکارہ سمینہ بٹ صاحبہ۔ اس وقت وہ اپنی زندگی بہت ہی قسم پرسی اور تکلیف میں گزاری ہیں۔ 31 سال سے شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں، تھیٹر کیا، ریڈیو کیا۔ اچانک ڈاؤن فال ایسے شروع ہوتا ہے کہ کام سارا کراچی شفٹ ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، ایک بچہ جل گیا، ہاسپٹل کے چکر پڑ گئے، خود بیمار ہو گئی، زیور بک گیا، اے سی بک گیا، سامان بک گیا، بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آ گئی۔ میرا حکومت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان۔ ناظرین، ہمارے شوبز کے ستارے ہمیشہ ہمارے چہروں پہ خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگیوں کے آخری ایام ہمیشہ بہت قسم پرسی اور تکلیف میں نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماضی کی ایک مشہور اداکارہ سمینہ بٹ صاحبہ۔ سمینہ آپا کے نام سے یہ مشہور ہیں، لیکن اس وقت وہ اپنی زندگی بہت ہی قسم پرسی اور تکلیف میں گزاری ہیں۔ آئیے ان کی زندگی کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میرا نام سمینہ بٹ ہے۔ میں عرصہ 31 سال سے 32 سال کہہ لیں شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں۔ پی ٹی وی سے آغاز کیا کام کا، ارشد تبسم صاحب کا پلے تھا باؤ ٹرین، اس میں چھوٹا سا ایک کردار میں نے کیا۔ تھیٹر کیا، اس دور میں ایک ہی تھیٹر تھا، ایک ہی پی ٹی وی تھا، اب تو بے شمار چینلز ہیں۔ تھیٹر کیا، ریڈیو کیا، پھر اجوکا تھیٹر کیا، رفیع پیر تھیٹر، آزاد تھیٹر، ہمسائے ملک میں گئی، دوسرے ملک بنگلہ دیش گئی، انڈیا گئی، اور پھر اب اتنے بے شمار چینلز آ گئے، سب چینلز پہ کام کیا، بہت کام کیا۔ بڑا اچھا وقت تھا، بہت اچھا دور تھا، کام ہوتا تھا، پیسے بھی ہوتے تھے، برکت بھی ہوتی تھی، بچے پالے، پڑھائے، بیائے، ساری زندگی سنگل پیرنٹس ہوں میں، سنگل مدر نے بہت سٹرگل کی۔ لیکن اس وقت جوانی تھی، بچے تھے، ایک بچوں کے سامنے جب سامنے ان کو پالنا ہو تو ماں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، بیمار بھی ہو، دکھ تکلیف خوشی غم کچھ نہیں دیکھا۔ ایک جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، اس کی لائف میں چھٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی سنڈے نہیں، عید والے دن بھی بیٹھے ہوتے ہیں چینل پہ، مارننگ وہ عید شو کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں چھٹی نہیں، اس کی کبھی بھی چھٹی نہیں۔ اس وقت چھٹی ہے جس دن شوٹنگ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری لائف انڈسٹری کو، مطلب پوری جوانی، پورا ٹائم پیریڈ 32 سال بہت بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے، بچوں کو دیا۔ تو بس اچانک ڈاؤن فال ایسے شروع ہوتا ہے کہ کام سارا کراچی شفٹ ہو گیا، اور میرے 2 بچے جن کو اس ایج میں، مطلب 20-21 سال کی ایج میں، ایک میرا بیٹا جل گیا اور ایک دوسرا بیٹا ان کے گرینڈ فادر میں تھا شیزوفرینیا۔ میرے 2 بچوں میں شیزوفرینیا آ گیا، بچے بیمار ہو گئے، ایک بچہ جل گیا، ہاسپٹل کے چکر پڑ گئے، خود بیمار ہو گئی، کام کراچی شفٹ ہو گیا، لاہور میں کام ہے ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ تو پھر جب وہ عروج کے وقت سب لوگ ساتھ دیتے ہیں نا، تو ڈاؤن فال میں کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ انگلی سارے اٹھاتے ہیں، ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا۔ لوگ دکھ کرتے ہیں، افسوس کر دیتے ہیں، لیکن ہیلپ کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اتنے سال کا تجربہ، اتنی خدمت کی فن کی، اپنے ملک کی، جو ہم دوسرے ملک میں جا کے ہم عزت بناتے ہیں، اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، اپنے ملک کا کلچر، ثقافت، اس کا نام روشن کرتے ہیں، تو اپنے سارے دکھ درد چھپا کے اپنی عوام کو، پبلک کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو میرا حکومت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ بھی نہیں۔ جب ہم 60+ ہو جاتے ہیں، جب ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ ایسے کوئی ایسڈ نہیں ہوتے، نہ ہماری بیٹیوں کی شادیوں کے لیے کوئی پیکج ہوتا ہے، جہیز پیکج، نہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی جاب ہوتی ہے۔ میں اکیلی عورت ہوں، میرے پیچھے میرے بچے ہی بڑے ہوتے تھے، کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ جب گھر ٹوٹ جاتا ہے نا، کوئی کہتے ہیں نا، نانکے داد کے کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ دیکھیں، جب تک تو کام ہے تو کرتے رہی، اس کے بعد پھر جب ہیلپ نہ ہو تو پھر انسان گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے، زیور بک گیا، اے سی بک گیا، سامان بک گیا، بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آ گئی، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر قرضے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے مسائل ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ پھر جیسے کہ مجھے شوگر ہو گئی، ہارٹ پیشنٹ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، موروں کی مریض ہو گئی،
ایک بچہ ہاسپٹل میں ہے، ایک بچہ گھر میں بیمار ہے، کرایہ بھی دینا ہے، بل بھی دینا ہے، کچن بھی چلانا ہے. میرا جو بیٹا ہاسپٹل داخل ہے اس کی 25,000 روپیہ پر منتھ فیس ہے. 10,000 روپے کی چھوٹے کی دوائیں ہیں، 15,000 روپے کی میری ہیں، شوگر اور ہارٹ کی اتنی مہنگی دوائیں ہیں. ایک گولی منگا لی، کبھی دوسری منگا لی، کبھی اس کی دوائی منگا لی، کبھی کچھ. دوائیوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. کبھی 3 مہینے کا بل چڑھ گیا، کبھی کرایہ، مالک مکان اچھے ہیں ساتھ دیتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کیا حالات ہو گئے. باقی یہ ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ میں جس انڈسٹری سے منسلک ہوں، جس ادارے سے منسلک ہوں، وہاں پہ مطلب حکومتی ادارے، ہمارے منسٹری آف کلچر ہے، انفارمیشن کا شعبہ ہے. آرٹسٹ کے لیے 50+ ہو جائے، 60 ہو جائے، پرابلم ہو جائے، ہم جیسے ڈیزرونگ سپورٹنگ ایکٹر کے لیے نا کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی عزت سے گزار سکیں. بس کبھی آپ نے ہیلپ کر دی، کبھی اس نے کر دی، کبھی نہ ہوئی تو بیٹھے رہے، کڑتے جلتے رہے. تو ہیلپ کبھی کوئی روز تھوڑی کرتا ہے. یہ حالات ہیں کہ میرے بچے یتیم ہیں تو کوئی جس طرح کے بھی پیسے دے دے، آپ سمجھ رہی نا، فنڈنگ جس طرح کی بھی کر دے. ان کو تو ذہنی مریض ہے. میری مجبوری ہے کہ میرے ان بیمار بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں نا پیچھے. ان کو میں کس کے سر پہ چھوڑ کے چلی جاؤں. تو بیٹی ہے ایک، تو وہ ظاہر سی بات ہے بیٹی کے سر پہ، یا مطلب بھائی بھابیاں کہاں سنبھالتے ہیں. اس طرح کے بچوں کو نا ماں ہی سنبھال سکتی ہے. تو ان کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی. میں ان کو چھوڑ کے چلی جاؤں، یہ گھر سے چلے جائیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں چلے جائیں. تو اب اس کا علاج مریم ہارون صاحبہ کا ہو رہا ہے، دوسرا اسلام آباد میں داخل ہے. تو بچوں کی بہت ذمہ داری ہے. یہ جو شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں نا، بظاہر یہ ٹھیک لگتے ہیں لیکن ان کو اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ اکیلے ڈر جاتے ہیں. اب چونکہ یہ پراپر انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، ایک شوبز انڈسٹری ہے، تو فنڈز بھی آتے ہیں. یہ نہیں کہ فنڈز نہیں آتے. تو حکومتی سطح پہ میں یہی کہوں گی، یہ ریکویسٹ کروں گی کہ سمیت میرے جیسے میں جس حال میں ہوں، بے شمار اور آرٹسٹ ایسے ہیں، میل فیمیل، تو اس کا کوئی ایسا لایا عمل ہونا چاہیے. یا تو ہمارے لیے کوئی چھت ہو کہ ہم اس کے کرائے کی طرح قسط دیتے رہیں، یا ہمارا کوئی منتھلی ایسا وظیفہ لگایا جائے کہ ہم جو ہے اپنی عزت کی زندگی، اپنا کچن چلا سکیں، اپنی کوئی بیماری ہے تو اس کی دوائی لے سکیں، کسی اور کے راستہ نہ دیکھیں، کسی اور کو نہ بتائیں. اس لیے کہ جب لوگوں نے ہمارا عروج دیکھا ہوتا ہے، ہمیں ایک بڑی آن بان شان میں دیکھا ہوتا ہے، میک اپ میں، اچھی ڈریسنگ میں، تو وہ جو امیج خراب ہوتا ہے نا، جب آپ کا ڈاؤن فال ہوتا ہے تو بڑی انسلٹ ہوتی ہے، بہت انا مجروح ہوتی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے ایک آرٹسٹ کی. کہ جب باقی ادارے گورنمنٹ کے ہیں، وہاں پہ ظاہری بات ہے کوئی بھی ایک امپلائی ہوتا ہے گورنمنٹ کا، چاہے وہ بڑا افسر ہو یا چھوٹا ہو، تو اس کو پینشن ملتی ہے، اس کو گریجوٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ڈیزرونگ آرٹسٹ ہیں، زیادہ تر جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، جن کو کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے جاب کی اب اس ایج میں، تو ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا، ایسا فنڈ ہونا چاہیے، یا یکمشت ایسی ہیلپ کر دیں کہ جیسے میں چاہتی ہوں. میری صدر صاحب سے، عمران خان صاحب سے یہ درخواست ہے، میں نے اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور اس جو صدر صاحب کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اس کے بورڈ کے جو ممبر ہیں نا آرٹسٹ ویلفیئر کے، عاطف اسلم ہیں. اب وہ تو مجھے شاید نہیں جانتے ہوں گے اتنا نا، ظاہر ہے وہ اپنی سنگنگ میں ہے، وہ کہاں ڈرامے دیکھتے ہوں گے. تو وہ اس میں اگر میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ کہتے ہیں جی آپ کا لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک مجھے فنڈ نہیں ملا ہے. تو میری یکمشت اتنی مدد کر دیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا ایسا کام کر سکوں. میرے پاس چھوٹا سا گھر ہو، اس میں میں نے پارلر کا کورس بھی سیکھا ہوا ہے، میں سٹیچنگ کا بھی یونٹ لگا سکتی ہوں، لیکن میرے پاس سورس نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں. جب آپ کے پاس سورس آف انکم نہ ہو تو آپ قرضوں میں ہوتے ہیں، آپ بیماریوں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں. اور اتنے سال سے میں پریشانیوں میں ہوں. میں نے بہت دفعہ میرے انٹرویو میں ایکسپریس چینل پہ ہوا ہے، A+ پہ ہوا ہے رمضان شریف میں، لیکن ہیلپ کی بجائے لوگوں نے اتنی بری بری باتیں کی ہیں، تو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے. میری جو فیملی ہے وہ بہت مذہبی فیملی، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ مطلب وہ چاہتے تھے شادی کر دیں، گھر ٹوٹ گیا، لیکن میں اپنے بچے پالے. شوبز کا انہیں اختلاف تھا. تو میرے جو دادا تھے وہ برٹش رائل آرمی میں تھے، لارڈس کرکٹ گراؤنڈ کے جو برطانیہ میں ہے لارڈس کرکٹ گراؤنڈ، اس کے بانی تھے
اس کے بانیوں میں سے تھے. تو فیروز الدین نام تھا ان کا, بڑا اسکوپ تھا کرکٹ میں. لیکن دیکھے نا, وہ اپنا نام بنا گئے, اپنا کام کر گئے, صدیاں ہو گئیں. میرے ماں باپ بھی فوت ہو گئے. تو بہن بھائی تو کہتے ہیں بس زبان بھی نہ کھولو, بات بھی نہ کرو, کسی کو مت بتاؤ. مگر انہوں نے ہیلپ بھی نہیں کرنی. انہوں نے اپنی عزت بنانے کے لیے نا, کہ یہ آ کے کہیں جیسے میں بول رہی ہوں کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ ہماری لوگ ہمیں باتیں کریں, وہ ان کو خطرہ ہے. لیکن میرے یتیم بچوں کا کسی کو خیال نہیں ہے. صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. دیکھیں ہائیلی پیڈ جو سپورٹنگ ایکٹر ہے اس کو اتنا نہیں کیا جاتا. جو مطلب جو سیل ویلیو والا آرٹسٹ ہوتا ہے نا, اس کا ہائیلی پے ہوتا ہے. جو سپورٹنگ ہوتا ہے, میجر سپورٹنگ ہے, میری میجر سپورٹ ہے پی ٹی وی میں بھی, اور اس میں اتنا ہائیلی پے نہیں ہوتا اور اتنا کٹھا نہیں ہوتا, آپ کو پیسز میں ملتا ہے. لیکن وہ بھی اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کے پاس اگر 2-4 پروجیکٹ ہیں, کبھی ادھر سے چیک آ گیا, کبھی ادھر سے آ گیا. لیکن آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہ ہو, اس میں ہائیلی پے ہو یا تھوڑا ہو. اب جیسے کہ میں کوئی 4-5 سال سے اس کرائسس میں ہوں, تو کبھی کوئی کام آ گیا تو کر لیا. پھر سی ٹی وی کے ڈرامے, ترکی کے ڈراموں کی ڈبنگ کی, کبھی کوئی ریڈیو کا آ گیا. اتنے تھوڑے چیکس میں گزارا کیا. تو پرائیویٹ چینلز کی وجہ سے کچھ چھوٹے, اپنا چینل تھا, بے شمار کام کیا. یہ بات نہیں کہ نہیں کیا, بہت کام کیا. اب کام نہیں ہے میرے پاس. میں یہی میسج دوں گی اپنے حکومتی اداروں کو, پاکستان گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر صاحب کو, پریزیڈنٹ صاحب کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو, سب کو, کہ آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ میں اتنی مدد کی جائے میری یکمشت, کہ میں کوئی بچوں کے ساتھ چھوٹا موٹا گھر میں کام شروع کر سکوں, یا مجھے چھت مہیا کی جائے. میں کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے, میرے بچے باہر جا کے نوکری نہیں کر سکتے, ان کو گھر میں ہی کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ لگا دوں. اور اگر گورنمنٹ کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو مخیر حضرات ہیں, وہ بھی اگر خاموشی سے میرے بچوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ان کا علاج اتنا مہنگا ہے اور ساری زندگی انہوں نے دوائی کھانی ہے. اور میں شوگر ہارٹ پیشنٹ ہوں, میں نے بھی ساری زندگی دوائی کھانی ہے. تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں جا کے کام کروں, محنت کروں. اللہ کے بعد میرا ساتھ آپ لوگ ہی ہیں. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں آرٹسٹوں, اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے کوئی پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا. میرا ایوارڈ, میرا ریوارڈ یہی ہے کہ میری مدد کی جائے, میرا ساتھ دیا جائے, تاکہ میں ان رشتہ داروں کے اور ان لوگوں کے آگے میری انا مجروح نہ ہو جو صرف باتیں کرتے ہیں. میں عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جو جتنی بھی میری زندگی ہے میں گزار سکوں. دیکھیں مرنے کے بعد تو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے, خبریں چلتی ہیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں میری خبریں نہ چلائیں, مجھے میرے بچوں کو ایک چھت دے دیں. میں گھر بیٹھ کے نا میں مرچوں سے روٹی کھا لوں گی, میں ہر حالات میں گزارا کر لوں گی, لیکن عزت سے بیٹھ کے کوئی کام کر سکوں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں. انڈیا سے, دلی سے, رفیع پیر تھیٹر کے حوالے سے, اجوکا تھیٹر کے حوالے سے, آزاد تھیٹر, اور اس کے علاوہ پاکستان میں اپنے جو تھیٹر کرتے تھے, ہم اپنا کمرشل تھیٹر کرتے تھے. بہت مشہور ڈرامہ تھا سسرال اینڈ کو, الٹی سیدھی, اور زیادہ تر کامل ہمراہ میں ہی ہم نے کیا. تو تھیٹر ایوارڈ ملے ہیں, کمپیئرنگ ایوارڈ ملے ہیں, اور وائی ایم سی کی ممبرشپ کی, وہاں کی سارے جتنے بھی, کیونکہ میری برتھ ڈے بھی 25 دسمبر کو ہوتی ہے, تو ان کے سارے شوز آرگنائز کرنے میں نے. تو بہت بے شمار ایوارڈ کون سے گناؤں. پہلے یہ ایوارڈ بہت اچھے لگتے تھے, ابھی بھی اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کو جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ میرا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری قدر ہے, میں کس حال میں پڑی ہوں. تو میرا ایوارڈ یہی ہے کہ مجھے پھر سے دوبارہ سے اسی طرح ہی زندہ رکھا جائے جیسے کہ میں سنگل تھی لیکن بہت لائیولی تھی, کبھی ٹینشن کو نزدیک نہیں آنے دیا, خوشحال تھی. اللہ بخش غیور اختر صاحب کہا کرتے تھے پیچھے ہٹ جاؤ, وہ یوں ڈاکٹر آ گئی اینی ہیل پا کے, انہوں کو ٹینشن ہی نہیں ہو, اینی خوش رہتی ہے, ہنستی رہتی ہے. اب اتنا ہی روتی ہوں. اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. میرے کچھ دوست, کچھ میری کزنز ہیں جو میرا ساتھ دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں, لیکن میں کبھی ان کو بھی نہیں فون کر کے کہتی کہ میں اس حال میں بیٹھی ہوں, مجھے میری مدد کریں. خود سے وہ کر دے تو کر دے, میں نہیں کہتی. لیکن گورنمنٹ سے اور مخیر حضرات سے میں خود سے کہتی ہوں. جب بھی میرا کوئی انٹرویو ہوا میں نے ضرور کہا, بڑی عید پہ میری اخباروں میں خبریں چلیں, چینلز پہ چلیں,
تو مجھے بڑی امید تھی کہ شاید میرے گھر کوئی آئے گا, کوئی حوصلہ دینے آئے گا, کوئی میرے دل کو بڑا کرے گا, میری مدد کرے گا, مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. میرا اجوکا تھیٹر کا پلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, انی مائی کا سپنا, بہت بڑا میرا ٹائٹل رول تھا. پورے انڈیا کے پورے پنجاب میں کیا, اتنی ڈگریاں لیں, اتنی سندیں لیں, NSD ڈرامہ کی, جو نیشنل اسکول آف ڈرامہ کی ڈگری لی. پھر اس کے بعد یہ جیو ٹی وی پہ چلا میرا پلے نور بی بی, ابھی GT روڈ ختم ہوا ہے. اس سے پہلے ISPR کے پلے کیے آرمی کے, خدا زمیں سے گیا نہیں, سزا جزا, اور سمجھوتا ایکسپریس میں مجھے جلایا گیا جو ٹرین جل گئی تھی. تو بے شمار ایسے رول کیے, ٹائٹل رول کیے, اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے, اور تمام سینئرز کے ساتھ کام کیا. سب میری عزت کرتے ہیں. پوری انڈسٹری کی, پوری شوبز میں مجھے سمینا آپا کہا جاتا ہے کہ سمینا آپا. عزت بہت کمائی, پیسہ بھی کمایا, لیکن اتنا نہیں کمایا کہ میں کوئی گھر بنا لیتی یا میرے پاس کوئی سیونگ ہوتی تو آج میں اتنی مجبور نہ ہوتی. میں آخر میں یہی پیغام دوں گی ان والدین کو کہ ایک تو بیٹیوں کی جو شادیاں ہیں بہت سوچ سمجھ کے تحقیق کے بات کریں, یہ حق ہے. باقی نصیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے. دوسرا, ایجوکیشن بہت ضروری ہے. میری تعلیم FA ہے, ٹھیک ہے, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے نوکری بھی کی. میں نے رسالوں میں ایز اے لیڈی رپورٹر آن رسالے میں کی, میں نے آفیسز میں کی, میں نے انجمن اصلاح معذورہ میں نے بہت نوکریوں کے بعد میں یہ حادثاتی طور پہ میں شوبز میں آئی, اس لیے کہ پھر بچے پالنے تھے. تو بیٹیوں کے لیے تعلیم اور ہنر بہت ضروری ہے تاکہ وہ دروازے پہ کسی کا انتظار نہ کر رہی ہیں, وہ خود ہمت سے اپنا گھر چلا سکیں.